اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10th کا جو یہ مضمون خوش آمد، یہ ایک انشائیہ ہے۔ یہ انشائیہ سر سید احمد خان نے لکھا ہے۔ سر سید احمد خان چونکہ 19ویں صدی کا ایک بہت ہی بڑے اعلیٰ پائے کا ادیب، مفکر، ایک مصلح، ایک ایسا ادیب جس نے تاریخ، دینیات، اخلاقیات جیسی چیزیں، ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی چھوٹی چھوٹی سی برائیاں، ان چیزوں پر اس نے اپنا قلم چلایا ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹی سی برائی جو ہمارے سماج میں عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے خوش آمد۔ یہ خوش آمد جو ہے، دل کی جس قدر بیماریاں ہیں، ان میں سب سے زیادہ خوش آمد کا اچھا لگنا ہے۔ سر سید کی جو نثر ہے، وہ ایک عام سی سیدھی سادی سی نثر ہے۔ ایک سہل انداز میں اس نے جو چیزیں لکھی ہے، ہمارے سماج میں چھوٹی چھوٹی برائیاں جیسے تعصب ہے، جیسے خوش آمد ہے، جیسے کاہلی ہے، یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی مختلف کلاسز میں۔ ہمیں تو عام طور پر لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی غلطی ہیں، لیکن سر سید کا موقف یہی رہا ہے، جب تک نہ ہمارے سماج میں یہ چھوٹی سی معمولی سی غلطیاں دور ہو جائیں گی، ہمارے سماج میں اصلاح نہیں آئے گا، ہمارا سماج پھولتا پھالتا نظر نہیں آئے گا، جب تک تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمارے سماج سے دور ہو جائیں گی۔ اسی لیے انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا، ایک رسالہ اجرا کیا تھا، اس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق جو سر سید نے اپنے زمانے میں اسی وجہ سے نکالا تھا، اور اس رسالے میں انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شامل کی ہیں۔ ان میں ایک مضمون جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے خوش آمد۔ اب ہم دیکھیں گے خوش آمد میں سر سید کیا لکھتا ہے۔ دل کی جس قدر بیماریاں ہیں، ان میں سب سے زیادہ خوش آمد کا اچھا لگنا ہے۔ خوش آمد یعنی جھوٹی تعریف سننا، کسی کی ناموری جب آتی ہے تو دوسروں سے اپنی تعریفیں سننے کا عادی بن جاتا ہے۔ دل کی جس قدر بیماریاں ہیں، دل میں جو لگی ہوئی بیماریاں ہیں، اس میں سب سے زیادہ اچھی بیماری جو خوش آمد ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ جس وقت انسان کے بدن میں ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو وبائی ہوا کے اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے، تو اسی وقت انسان مرض مہلک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جو ہی یہ اثر قبول کرتا ہے، جو ہی اس کے بدن سے یہ مادہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں سے اپنی تعریفیں سننے کا جو عادی بن جاتا ہے، تو پھر یہ عادی اس طرح انسان اس کا مرض کا مہلک بیمار بن جاتا ہے۔ ایک ایسے مرض میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کہ خوش آمد کے اچھا لگنے کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے، یہ خوش آمدی جو ہے، یہ انسان کو اس طرح اچھی لگنے لگتی ہے، تو اس کے دل میں ایک ایسا معدہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ زہریلی باتوں کو، جو زہریلی باتیں ہیں، اس کے زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے یہ مادہ، یعنی خوش آمدی۔ جس طرح کہ خوش گلو گانے والے کا راگ، خوش آئندہ باجے کی آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ جس طرح کوئی گلوکار جو بہت ہی اچھا گائیکار ہوتا، اچھا گلوکار ہوتا، اس کا جو راگ ہے، وہ جس طرح ایک باجے کی آواز، ایک خوش آئندہ باجے کی آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، ایک گیتکار کی آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، اسی طرح خوش آمد بھی انسان کے دل کو ایسا پگھلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کے چبھنے کی جگہ اس میں ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہر ایک چیز قبول کر لیتا ہے، ہر ایک بات جو دوسرا اس کے بارے میں کہتا ہے، یہ قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ بات بری ہو، چاہے وہ اچھی ہو، اس کو لگتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے۔ یہاں پر سر سید احمد خان خوش آمد کو ایک بری چیز مانتا ہے،
کہ یہ ایک ایسی لت لگ جاتی ہے انسان کے اندر، ایک ایسا مرض مہلک لگ جاتا ہے، خطرناک بیماری کے مانند سر سید نے خوش آمدی کو قرار دیا ہے۔ سر سید کہتا ہے کہ جس طرح ایک بار یہ انسان کو یہ بیماری لگ گئی پھر یہ چھوٹ نہیں سکتی ہے انسان کو، اس کے ہر ایک زہریلے کانٹے کو انسان خوشی خوشی تسلیم کر دیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے، دل سے قبول کر لیتا ہے۔ جس طرح ایک گلوکار جب وہ گاتا ہے، اس کا جو گیت، اس کے جو باجے کی آواز، اس کے سنگیت کی جو آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، اسی طرح خوش آمدی بھی ایک انسان کے دل کو ایسا پگھلا دیتی ہے کہ ہر کانٹا جو ہے وہ چبھنے کی جگہ اس میں ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا کانٹا ہے جو انسان کو چبھ جاتا ہے، اور اس کے چبھنے کو انسان تسلیم کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ باقی کل ہم دیکھیں گے اس خوش آمد کے بارے میں سر سید کیا لکھتا ہے۔ باقی شکریہ۔